وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب صبح ہونے والی ہوتی ہے تو صبح ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے آسمان پر بہت ہی زبردست سیاہی اور تاریکی چھا جاتی ہے. بہت ہی زبردست تاریکی، جیسے کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ نظر آئے ہم کو. لیکن اسی تاریکی اور سیاہی کے چند ہی منٹ بعد صبح طلوع ہونے والی ہوتی ہے. یہ اس کا پیش خیمہ ہوتی ہے. یہ بتلاتی ہے سیاہی اور تاریکی کہ بس اب کچھ ہی دیر ہے، صبح ہونے کو ہے. اسی طرح سے اس دنیا کے اندر جب برائی پھیلتی ہے، عام ہوتی ہے، جب ہر طرف ظالمانہ کارروائیاں ہوتی ہیں، حق بولنے والے اور حق لوگوں کے اوپر جب ظلم کیا جاتا ہے اور جب اس ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب تو بس بات ختم، یعنی ظلم کی تو گویا انتہا ہو گئی، اس سے زیادہ اب کیا ہوگا، اب تو گویا حق بولنے والے گویا ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ بس اب کچھ ہی دن ہیں جو تم لوگوں کے اوپر، حق بولنے والوں کے اوپر حالات ہیں. کچھ ہی دنوں کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب پہیہ پلٹ جائے گا تو لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہونے والا تھا اور کیا ہو گیا. انصاف کی صبح نمودار ہو جائے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور ہم تاریخ پڑھ کر اگر دیکھیں گے تو بہت ساری اس کی مثالیں ہمیں تاریخ کے اندر مل جاتی ہیں. بہرحال آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں بالکل اسی طرح کا دور ہے. ہر طرف مسلمانوں کے اوپر ظالمانہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، لیکن مسلمانوں کو اس سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے وہ مسلمان جو قرآن و حدیث کی صحیح تشریحات کا جنہیں علم نہیں ہے، وہ ان حالات کی وجہ سے ڈرنے لگ جاتے ہیں، گھبرانے لگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. لیکن ہمیں یہ چاہیے سب سے پہلے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا. تو یہ تو بڑی بات ہوگی نا کہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیا ہم پر یہ ضروری نہیں کہ جو کتاب ہمیں دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں؟ ضروری ہے ہم پر. اور ہم نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، احادیث نبویہ کو نہیں سمجھا. اسی وجہ سے آج ہماری حالت یہ ہے کہ ایسے حالات کے اندر جو ہے ہم ڈرنے لگ جاتے ہیں، گھبرانے لگ جاتے ہیں. حالانکہ جو اللہ والے، جو علماء کرام، جو صلحاء قرآن کریم کا صحیح علم رکھتے ہیں، احادیث کے اوپر جن کی صحیح پکڑ ہوتی ہے، ایسے حالات کے اندر ان کے حوصلے اور بھی بڑھ جاتے ہیں، ان کی ہمتیں بڑھ جاتی ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب ظلم اتنی انتہا کو پہنچ گیا تو بس اب کچھ ہی دن گویا باقی ہیں کہ انصاف کی صبح طلوع ہونے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انصاف کا نظام قائم ہونے والا ہے. تو بہرحال
ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے قرآن کریم کا صحیح علم حاصل کریں، احادیث نبویہ کو صحیح طریقے سے ہم پڑھیں، جن احادیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے کے بارے میں پیشن گوئیاں کی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا، ان احادیث کو ہم پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسری سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ایسے حالات کے اندر، جن حالات میں ظالموں کی طرف سے ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے، ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں، تو ایسے حالات کے اندر ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ ظلم کے خلاف آنکھیں بند کر کے ہمارے بیوی بچے بس ہم صحیح سلامت ہیں تو کوئی کسی اور کی فکر کرنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، یہ ہمیں اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی جن کا ہم نام لیتے ہیں، جن کی ہم تعریفیں کرتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں یہ تعلیم دے کر کے گئے ہیں کہ جب ظلم ہو رہا ہو تو ہم اپنا چہرہ پھیر کر اپنے کاموں کے اندر لگ جائیں؟ ہمیں تو یہ تعلیمات دی گئی ہے کہ ہم آخری سانس تک ظلم کا مقابلہ کریں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، نبوت آپ کو ملی ہے 40 سال میں، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی نہیں ملی تھی۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اور فکر کو دیکھیے، آپ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات تھے؟ مکہ کے اندر جو ہے ایک ظلم کا ماحول تھا، کوئی کسی کے اوپر ظلم کر دیتا، جب بھی کبھی جھگڑا ہوتا تو جو آدمی ہوتا وہ اپنے خاندان والوں کو، اپنے پہچان والوں کو پکار کر بلاتا، وہ اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حق پر ہے یا باطل پر ہے، غلطی کس کی ہے یہ دیکھے بغیر اپنی پہچان والے، اپنی خاندان والے یا اپنے گھر والے یا اپنے رشتہ دار کی وہ مدد کرتے تھے اور سامنے والے کے ساتھ لڑنے بھڑنے لگ جاتے تھے۔ اس طرح سے جو باہر کے لوگ آتے تھے، جو اجنبی ہوتے تھے، مسافر ہوتے تھے، ان پر بہت سا ظلم ہوا کرتا تھا۔ میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی نبوت بھی آپ کو نہیں ملی ہے، جب سے آپ دیکھیے کہ کیا فکر اور کیا خیالات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دیکھا نہیں گیا۔ اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اکیلے کھڑے ہو گئے، پھر اپنے ہم خیال لوگوں کو ملا کر کے، جمع کر کے عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے اور وہاں پر ایک معاہدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو معاہدہ جدعان کہا جاتا ہے۔ یہ جو معاہدہ جدعان ہوا ہے، اس کے اندر کیا تھا؟ اس میں یہی تھا کہ آج سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے ظلم کو ختم کریں گے اور ہم مظلوم کی آواز بنیں گے، مظلوم کا سہارا بنیں گے۔ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاہدہ کروا رہے ہیں؟ جبکہ ابھی آپ کو نبوت بھی نہیں ملی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ظلم کو روکنا، مظلوم کی مدد کرنا، یہ اسلامی ہونے سے پہلے انسانی فریضہ ہے۔ اسی وجہ سے تو نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا، مستقل معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا اور اس کے بعد سے کام بھی شروع ہو گیا تھا۔ جب اور اس کے اندر باقاعدہ اس کی جو شرطیں تھی اس معاہدے کی یہ تھی کہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو وہ ظلم کرنے والا اگر ہمارے خاندان، ہمارے قبیلے ہی سے کیوں نہ ہو، ہم اس کی مدد نہیں کریں گے، اور جس آدمی کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے وہ خواہ ہمارے قبیلے، ہمارے خاندان کا نہ ہو، مکہ کا رہنے والا نہ ہو، مسافر ہی کیوں نہ ہو، اس مظلوم کی ہم آواز بنیں گے، اس مظلوم کے بازو بنیں گے اور اس مظلوم کو جو ہے ہم انصاف دلائیں گے۔ یہ معاہدہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا لوگوں سے، کب؟ جبکہ ابھی آپ کو نبوت بھی نہیں ملی تھی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس نبی کے نام لیوا ہیں، جس اسلام کی، جس مذہب کے ہم پیروکار ہیں، وہ مذہب ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو ہم وہاں سے جو ہے پتلی گلی سے نکل جائیں، ہمارا کام بس، یہ نہیں سکھاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف فرمایا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جب بھی کوئی کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھوں سے روکے۔
اب برائی کے اندر ہر قسم کی برائی آ گئی. کیا ظلم بری چیز نہیں ہے؟ ظلم سے بری تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا پڑھا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. سیدھے سیدھے جہنم کی دھمکی دی گئی ہے اس آیت کے اندر. اور کیا کرنے پر؟ ظلم کرنے پر نہیں. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، جو لوگ ظالم ہیں، ان ظالموں کی طرف جھکنا نہیں. آپ لوگ ان ظالموں کی طرف سے نرم رویہ آپ کا نہیں ہونا چاہیے. جو کوئی بھی ظلم کو دیکھ کر کے ظالموں کی طرف جھکے گا، میل کھائے گا، ان کی جو ہے حمایت کرے گا کسی بھی درجے کے اندر، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دھمکی دے رہے ہیں فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. اگر تم ایسا کرو گے تو تم کو جہنم کی آگ چھو لے گی، آ پکڑے گی. سیدھے جہنم کے آگ کی دھمکی دے رہے ہیں. اور کس کے اوپر؟ ظالموں کی طرف جھکنے پر. رکن یعنی مائل ہونا، جھکنا. اب ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ ظلم کی طرف جھکنا کس کو کہتے ہیں؟ ظالموں کی طرف سے نرم رویہ اختیار کرنا. کوئی آدمی ظلم کر رہا ہے، ہمیں پتا ہے کہ یہ آدمی ظالم ہے، یہ قوم ظالم ہے، یہ لوگ ظالم ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان کے خلاف آواز نہ اٹھائیں جبکہ ہمارے اندر آواز اٹھانے کی طاقت ہے تو ہم ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں. مائل ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جو ہے باقاعدہ ان کے سپورٹ میں کچھ بولیں، یہ مطلب نہیں ہے. خاموش رہنا ظلم کو بڑھاوا دینا ہے. اور جب ہماری طرف سے ظلم کا بڑھاوا ہو رہا ہے تو گویا ہم ظلم کی طرف مائل ہو رہے ہیں. اور ظلم کی طرف مائل ہونے کا جو وعید ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی قرآن کریم سے کہ ہمارا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم بننے والا ہے. تو ہماری اسلامی ذمہ داری ہے، اور اسلامی ذمہ داری سے پہلے ہماری انسانی ذمہ داری ہے. ایز اے ہیومن بینگ، ایک انسان ہونے کے طور پر ہم پر ایک فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم ہر چھوٹے سے لے کر کے بڑے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. ظلم کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمارے گھر سے شروعات کریں. گھر کے اندر کوئی بڑا کسی چھوٹے پر ظلم کر رہا ہے تو ہم اس کو روکیں. باپ اگر بچوں پر ظلم کر رہا ہے ہم اس کو روکیں. ساس اگر بہو کے اوپر ظلم کر رہی ہے ہم اس کو روکیں. ہمارے اڑوس پڑوس کے اندر، ہمارے گلی محلے کے اندر چند لوگ مل کر آ کر کسی بے قصور نوجوانوں کو مار رہے ہیں، ہم روکیں وہاں پر. یہ ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا. یہ ہے ظلم کے خلاف آواز بن کر کے مظلوم کی حمایت کرنا. چھوٹے سے لے کر کے بڑے حد تک، یہاں تک کہ اگر جو ہے بڑے لیول پر، ملکی سطح پر بھی اگر کسی قوم، کسی تنظیم، کسی سنگھٹن کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو اس ظلم کو روکنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ابھی میں نے بتایا کہ انسانی ذمہ داری بھی ہے اور اسلامی ذمہ داری بھی ہے. آج ہم مسلمانوں کے اندر سے یہ چیز نکلتی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے یہ حالت ہو گئی ہے کہ برائی کو برا کہنے، غلطی کو غلط کہنے کی جرأت ہمارے اندر موجود نہیں رہی ہے. تو ہم آگے سے یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ جہاں کہیں بھی ہم ظلم کو ہوتا ہوا دیکھیں، چھوٹے سے لے کر کے بڑے ظلم تک، ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور مظلوموں کی حمایت کے اندر آخری دم تک کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.